السلام علیکم پاکستان. حق سچ، حق سچ، حق سچ. حق سچ کتنا تلخ کٹھن ہوتا ہے، اور حق سچ کی راہ پر چلنے والوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بہت ساری چیزوں پر پردہ رکھتا ہوں میں. آزاد چاچا پاکستانی، سینئر جرنلسٹ اشفاق جعفری، اپنی ویڈیو، اپنی آواز حق سچ کے لیے ہی بلند کر رہا ہوتا ہوں. مجھے یاد ہے، اب بات نکل رہی ہے. مت کہو کہ ہمیں مجبور کر دیا گیا، ہمیں بلیک میل کر کے اخبار کا مالک بنایا گیا. تو اخبار کا مالک بننے سے کیا یہ مراد تھی کہ ہم بھی انہی میڈیا ہاؤسز کے مالکان کی پیروی کرتے اور آنے والے نوجوان صحافیوں اور سینئر ورکنگ جرنلسٹ جو عذاب بھگت رہے ہیں اس ماحول کا کہ مالکان اخبارات کہتے ہیں؟ میں نے آزادی صحافت پر منعقد پروگرام، جس سے میں نے اظہار لا تعلقی کی، گیا میں نے وہاں اسپیچ بھی کی، میں نے ان کی مدد کرنے کے لیے ان کا اسٹیج سنبھالا. لیکن پروگرام کو جس طریقے سے ہائی جیک کیا گیا، جس طریقے سے جب میں نے سچ بولنا چاہا تو مجھے کس طریقے سے کس بہانوں سے روکا گیا، وہ ایک داستان ہے ایسی جس میں میرا دل لہو لہو ہے. لیکن وہ بات جو وہاں روکی گئی تھی، بلکہ اسے روکا گیا تھا. میں نے جب بھی یہ جملہ ادا کیا کہ اے رپورٹروں، یہ بتاؤ یا حاضرین محفل بتائے کہ کیا رپورٹر پیسے نہیں لیتا ہے. اب رپورٹر بتائے کہ پیسے کیوں لیتا ہے، کس لیے لیتا ہے. تو پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جناب مالکان نے کہا ہے کہ تنخواہ ہم نہیں دے سکتے، ہم تو اس کو رپورٹر رکھیں گے جو باہر جا کر کنواں کھودے گا، پانی نکالے گا، آدھا پانی خود رکھے گا، آدھا اپنے لیے رکھنے کے بعد بقایا پانی ادارے کو دے گا. ادارہ اسے کوئی سہولت نہیں دے گا، بلکہ بنیادی تنخواہ تک نہیں دے گا. لہذا چور بازاری، بتہ گیری اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے چل رہی ہے. حتیٰ کہ افسوس کا مقام یہ آ گیا ہے کہ جناب اعلیٰ اب تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اخبارات سے منسلک افراد جن کے اخبارات کبھی مارکیٹ میں شاید ہی نظر آ جائے، بلکہ ہاتھ کے ہاتھ دیے جاتے ہیں یا واٹس ایپ پر ان کی کٹنگ جاتی ہے، اور کٹنگ پر ہمارے پولیس کے اعلیٰ افسران سیخ پاؤ ہو کر اپنے ہی سچے پولیس افسر کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. نہیں سوچتے کہ الزام لگانے والے کی اپنی حیثیت کیا ہے، اور الزام لگانے والا خود کس پائے کا حاجی ثناء اللہ یا حاجی محمد شریف اللہ ہے. نہیں دیکھتے. میں نے پروگرام میں یہی کہنا چاہا تھا کہ ورکنگ جرنلسٹ تباہ و برباد ہو گیا آپ لوگوں کی وجہ سے، میڈیا ہاؤسز کے مالکان کی وجہ سے. میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے لیے وہی شخص اہم ہے جو کماؤ پوت ہے.
جو باہر سے اس کو کما کے دیتا ہے. باقی جو تنخواہ کا مطالبہ بھی کرتا ہے وہ مالکان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، بیکار پرزہ ہے. اسے نکال دیا جائے، اسے برباد کر دیا جائے، اسے تباہ کر دیا جائے. پریس کارڈ کا معیار بھی اب نہیں رہا. نہیں چاہیے خبر بنانا آتی ہو یا نہیں آتی ہو، وہ خبر لائے زبانی لے کر آئے یا ٹوٹی پھوٹے ایک آدھ جملے پر، اور مالک اخبار ایڈیٹر کو کہے کہ خبر بنانی بھی ہے، لگانی بھی ہے. اور جب بغاوت کرنے والا ایڈیٹر کہے کہ یہ خبر نہیں لگ سکتی تو مالک اس کو کہے کہ سیدھا نکلو گھر کی طرف، میرے حکم کی پیروی کرنی پڑے گی، خبر صحیح ہے غلط ہے لگانی پڑے گی، کسی بھی حالت میں لگانی پڑے گی. حالانکہ وہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس اور صحافتی اخلاق سے بے شک گری ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا فنڈنگ لیتے ہیں صحافی. فنڈنگ کے نام پر بہت بڑا پیسہ تنظیموں کے ذریعے جاتا ہے، بہت سارا پلاٹ پرمٹ، بہت ساری سہولیات. صحافت تو عوام کے لیے کی جاتی ہے نا، تو عوام کے درمیان کیوں نہیں کی جاتی؟ عوام کے مسائل پر کیوں نہیں کی جاتی؟ سیاستدان تو بیان دیتے رہتے ہیں، ان کے بیانات کو آپ چھاپتے رہتے ہو. ان سیاستدانوں کے منہ سے بیانات ہی نکلتے ہیں. ارے ان سیاستدانوں کے منہ سے کوئی گندم نکلتا ہے، کوئی مہنگائی کے حل کا فارمولا نکلتا، لیکن نہیں. وہ جذباتی تقریر کر کے نچوائیں گے عوام کو، نعرے لگوائیں گے. پھر عوام کدھر، یہ اپنے محلوں میں اپنے نرم گرم بستروں پر عوام تڑپتی سسکتی ٹوٹے پھوٹے گھروں کے فرش پر ان کے بچے ہوئے کھانے کتے کھائیں اور غریب کے گھر میں آدھا پاؤ آٹا بھی نہ ہو. بہت سی باتیں ہیں، حق سچ حق سچ حق سچ حق سچ سکڑ کے رہ گیا پولیس پہ. میں بتاؤں گا آپ کو، میں بتاؤں گا کہ یہ پورا ایک محکمہ ہے جہاں کرپشن ہوتی ہے، اور اس محکمے میں باقاعدے کون کون جڑے ہیں. اس محکمے میں کرپٹ سیاسی مافیا جڑی ہوئی ہے، اس محکمے میں کرپٹ پولیس جڑی ہوئی ہے، اس محکمے میں کرپٹ میڈیا جڑی ہوئی ہے، اس محکمے میں کرپٹ قانون دان بھی جڑے ہوئے ہیں، اس محکمے میں کرپٹ موذی معاشرتی دشمن سماج دشمن عناصر بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ پورا ایک نظام ہے اور وہ چل رہا ہے 1980 سے بہت مضبوط تر اتحاد بن کے، جس نے 40 سال کراچی کو کھایا، لیاری کو کھایا. 40 سال. یہ جو 2013 میں پاک فوج کے آپریشن ضرب اسب سے لے کر اب جو آپریشن چل رہا ہے، آپریشن رد الفساد، یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اب ہم معاشی ترقی کے راستے پر جا رہے ہیں تو یہ اود بلائیں بہت زیادہ سرگرم ہو رہی ہیں. ان اود بلاؤں کو روکنا عوام کا کام ہے. عوام روکے، عوام ٹوکے، اچھی پولیس کو عوام بچائے. رینجرز نہ ہوتی تو
جرائم پیشہ مافیا کے ساتھ جو سیاسی بدماشیاں اور دیگر کرپٹ معاشرے کے عناصر ان کے سہولت کار جو اتحاد بنائے ہوئے ہیں وہ اس امن کو تہو بالا کرنے میں کوئی دیر ہی نہیں کرتے. اگر رینجرز نہ ہوتی پولیس کو فوراً جکڑ لیتی ہے, مختلف ذرائع سے جکڑ لیتی ہے. حق سچ کی آواز. یہ کلپ بھی میں جس طرح دے رہا ہوں وہ بہت کنٹرول کر کے, اپنے اوپر جبر کر کے, لیکن بات عوام تک پہنچانی ہے کہ عوام اپنی آنکھیں کھولے. عوام ریاست پاکستان اور پاکستان کا ساتھ دے. خدا رحم.